بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 85 ہے، 85، اور آج کا عنوان ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانے میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل بآمين ولك بمثل، رواہ مسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو وہ مامور فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اسی کے مثل تمہارے لیے بھی ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے۔ دوسری بات، دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور و مقرر ہوتا ہے۔ تیسری بات، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو وہ فرشتہ آمین کہتا ہے۔ چوتھی بات، اور کہتا ہے اسی کے مثل تمہارے لیے بھی ہو۔ بزرگان محترم، کیا پیاری حدیث ہے، کیا خوشخبری ہے اس میں۔ عموماً ہم کسی کے لیے بھی اس کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی دعا ہے، لیکن وہ دعا جو کسی کے غائبانے میں کی جاتی ہے اس میں خلوص ٹپکتا ہے۔ سامنے دعا کر دینا ظاہر ہے کہ سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کی یاد اس کو آ جائے کہ فلاں صاحب دواخانے میں ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے بھائی مسلمان بھائی دواخانے میں ہیں، ایڈمٹ ہیں، ان کی سرجری ہو رہی ہے، وہ ICU میں ہیں، پروردگار انہیں صحت عطا فرما دیجیے۔ کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ سامنے نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ کا ایک بندہ آپ کے حضور آ چکا ہے، آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے، اس کے درجات کو بلند کر دیجیے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیجیے۔ اس کیفیت میں ڈوب کر جب بندہ کسی کے غائبانے میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو جلد قبول فرماتے ہیں۔ یہی خوشخبری اس حدیث میں دی گئی ہے کہ مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کرنے والے کے پاس جب وہ آدمی دعا کرتا ہے اپنے غائب کسی مسلمان بھائی کے لیے جو اس کے سامنے نہیں ہے، پیچھے ہے، کہیں اور ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں، اور جب وہ بھائی اپنے بھائی کے لیے اس کے غائبانے میں دعائیں خیر کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس دعا کے بعد آمین کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک اور خوشخبری ہے کہ وہ فرشتہ اس آدمی کو جو اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کر رہا ہے اس کے غائبانے میں، تو وہ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، تجھ کو بھی، تمہارے لیے بھی اسی کے برابر ہو۔ تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہو، تمہارے لیے بھی، کہ تمہاری بھی اللہ مغفرت کرے۔ تم اس کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہو، تمہارے لیے بھی ایسے ہی ہو کہ تم کو بھی اللہ صحت سے رکھے۔ اس کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہو،
اللہ کرے کہ اللہ تم کو بھی کامیابی عطا کرے، اس کی آخرت کے لیے دعا کر رہے ہو، اللہ کرے کہ تمہاری بھی آخرت درست ہو جائے، اس کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہو، اللہ کرے کہ تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے، اس کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہو، اللہ تمہارے لیے بھی سلامتی عطا کرے۔ یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اسی لیے ہم صرف سامنے دعا کر کے اکتفا نہ کریں، بلکہ جب سامنے کریں اس کی تمانیت کے لیے اس کے پیچھے بھی دعا کریں۔ بالخصوص رات کے حصے میں تہجد کا وقت ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں، صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کریں، ان سب کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے درخواست کی، دعا کی، ان سب کے لیے دعا کریں جن کی یاد آ رہی ہے دل میں، ان سب کے لیے دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں، ساری ملت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔